السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اسٹڈیز جو ہیں وہ بڑے دھیان سے کر رہے ہوں گے۔ تو آج پہلا لیکچر میں آپ کو رومانٹک اور وکٹورین پوئٹری جو ہے اس کا ڈیلیور کرنے لگا ہوں، لیکچر نمبر 1 بی ایس انگلش فورتھ سیمسٹر۔ تو پہلا ٹاپک ہے پوئٹک ڈیوائسز، اونلی نیمز آف پوئٹک ڈیوائسز۔ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پوئٹری میں، شاعری میں کون کون سی ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ سے بحث کی جائیں گی، کیونکہ ڈیوائسز کے بغیر پوئٹری نامکمل ہے، لٹریچر نامکمل ہے کسی بھی ڈیوائس کے بغیر۔ جس طرح ناولز میں یہ آئرنی، سٹائر، پرسونیفیکیشن، امیجری وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، فگرز آف اسپیچ کا، تو اسی طرح یہ ساری جو ڈیوائسز ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں شاعری میں، ٹھیک ہے؟ یہ کافی ساری ڈیوائسز ہیں، 25 پلس ہیں۔ یہ 20 ڈیوائسز میں نے لکھی ہیں جو کامنلی یوز میں آتی ہیں۔ تو چلتے ہیں ڈیوائسز کی جانب۔ پہلی ہے سملی۔ آئی ہوپ دیٹ یو آر فلی اویئرڈ اباؤٹ سملی۔ تشبیہ کہتے ہیں اس کو، کمپیریزن یوزنگ ایز لائک، ایز اور لائک، کسی کو کسی چیز کے مطابق قرار دینا، اس کو سملی کہتے ہیں۔ میٹافر، وین ٹو تھنگز سیڈ ٹو بی این ادر وداؤٹ کمپیریزن، جب کمپیریزن کے بغیر دو چیزوں کو سیم ٹو سیم دوسری جیسا کہہ دیا جائے، کمپیریزن کیے بغیر، سملی کی طرح کمپیریزن نہیں کرنا، براہ راست ہی کہہ دیں، تو اس کو کہتے ہیں میٹافر، استعارہ۔ آگے ہے پرسونیفیکیشن۔ پرسونیفیکیشن ہے جی ایٹریبیوشن آف ہیومن موٹیوز، ایٹریبیوشن آف ہیومن موٹیوز اور بیہیویئرز ٹو امپرسنل ایجنسیز۔ امپرسنل ایجنسیز مطلب جو پرسن نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پرسونیفیکیشن ہے، تجسیم ہے، ایسی بے جان چیزوں میں جاندار کی خصوصیات جو ہیں ان کو پانا، یہ تجسیم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یا انسانی خصوصیت جو ہے وہ کسی بے جان چیز سے لٹریچر میں پروڈیوس کروانے کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ آگے ہے رائم۔ آپ کو پتہ ہے رائم اور ریدم، میٹر، یہ ساری چیزیں شاعری میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو رائم ہے، رائم ریپیٹیشن آف سیم ساؤنڈ، ریپیٹیشن آف سیم ساؤنڈ، ایک ہی آواز کا بار بار استعمال، اکثر شعروں میں جو قافیہ ردیف ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک آواز کا جو ریپیٹیشن ہوتی ہے اسے رائم کہتے ہیں۔ آگے ہے جی ریدم۔ ریدم آف پوئٹری بیسڈ آن وین سم ون ریڈس پوئٹری لاؤڈلی، جب کوئی بلند آواز سے شاعری پڑھتا ہے یا اپنی آواز میں پڑھتا ہے تو اس سے ایک ریدم پیدا ہوتا ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ جو ریدم ہوتا ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ریدم بولتے ہیں لاؤڈ آواز میں۔ اصل میں وہ ججمنٹ کیا جاتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے۔ آگے جی رائمنگ کاپلیٹ۔ رائمنگ کاپلیٹ یعنی جو شعر کا کاپلیٹ ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے، شعر کا سٹینزا ہوتا ہے، اس کی بات ہے۔ پیئر آف لائنز وچ اینڈ رائم ایکسپریسنگ ون کلیئر تھاٹ، ٹھیک ہے؟ ایک جوڑا ہوتا ہے شعروں کا، تو اس کی آخری لائن ختم ہونے پہ جو ہے مکمل تھاٹ جو ہے وہ ایکسپریس ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو بولتے ہیں رائمنگ کاپلیٹ، ٹھیک ہے جی؟ یہ جس طرح مسدس حالی ہے اردو میں، یا ہم انگلش میں شاعری پڑھتے ہیں جو کاپلیٹ فارم میں ہوتی ہے، جس طرح دا رین پوئم تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح رابرٹ براؤننگ کی شاعری ہے، یا ولیم ورڈزورتھ کی لائنز ہیں، ٹھیک ہے جی؟ فیئر سیڈ ٹائم ہیڈ مائی سول وین آئی گریو اپ فوسٹرڈ الائک بائی بیوٹی اینڈ بائی فیئر۔ تو یہ اس طرح کر کے ہیں، رائمنگ کاپلیٹس ہیں۔ آگے جی ایکو۔ ایکو آواز کو بولتے ہیں۔ ریپیٹیشن آف کی ورڈ اور آئیڈیا فار ایفیکٹ، وہ ایک سر جو ہم لگاتے ہیں، ہم نہیں لگاتے، سنگرز لگاتے ہیں، جو سر ہم لگاتے ہیں یا سنگرز لگاتے ہیں، ایک خاص لفظ ہوتا ہے جس پہ وہ لمبی تال کر دیتے ہیں، یا ریپیٹیشن ورڈز میں بار بار اس کو رپیٹ کرتے ہیں، ایک مصرع جو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ساؤنڈ ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے اسے ایکو بولتے ہیں۔ آگے جی پیراڈاکس۔ پیراڈاکس ہوتا ہے جی کنٹراڈکشن بائی ورڈز، جو الفاظ آپ کے پائے جاتے ہیں شاعری میں ان میں جو تضاد پایا جاتا ہے اسے کنٹراڈکشن بولتے ہیں۔ آگے جی ہائپر بول۔ ہائپر بول، ہائپر بول جی ایگزیجریشن فار ڈرامیٹک ایفیکٹ، ٹھیک ہے، ایک ڈرامائی اثر پیدا کرنا شاعری میں، ٹھیک ہے، ایک مبالغہ آرائی کریٹ کر دینا، اس کو ہائپر بول بولتے ہیں۔ آگے جی آکسیمورن۔ آکسیمورن، آکسیمورن ہے جی سیمنگ کانٹراڈکشن ان ٹو ورڈز بٹ پٹ دیم ٹوگیدر، ٹھیک ہے، دو الفاظ میں جب شاعری میں دو الفاظ ایک ساتھ یوز کرنے میں، استعمال کرنے میں تضاد نظر آ رہا ہو مگر ان کو استعمال کیا جائے، ان کو اکٹھا لکھا جائے ایک ہی ساتھ، تو پھر اس چیز کو بولتے ہیں آکسیمورن، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی اونومیٹوپیا۔ اونومیٹوپیا جو ہے یہ ساؤنڈ ایکوئنگ سینس ہے، ساؤنڈ کو ایکو کرنے کی جو سینس ہے، ایز بز بز ہمنگ، یہ جو مکھیوں کی آواز ہے یا بنبناٹ کی آواز ہے یا کوئی ایک قسم کی مخصوص آواز جو ہے، یہ بینڈے وغیرہ چیخنے چلانے کی آواز ہے، تو ایک مخصوص آواز جو ہے جو ایک ہی طرح داری میں چینج ہوئے بغیر چلتی رہتی ہے، اس کو بولتے ہیں اونومیٹوپیا۔ آگے ہے جی ایلیٹریشن۔ ایلیٹریشن ہے بچوں دا ڈیلیبریٹ ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈس، ٹھیک ہے، کانسوننٹ ساؤنڈز آپ کو پتہ ہے جو واولز نہیں ہیں وہ کانسوننٹس ہیں، ان کا استعمال جو ہے ریپیٹڈلی ایک ہی سینٹینس میں یا ورس میں، اس کو بولتے ہیں ایلیٹریشن۔ جس طرح بلڈ یور بیریئرز، یہ دیکھیں بیریئرز، بلڈ، ٹھیک ہے جی، کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں اور یہ استعمال ہوئے ہیں ایک ہی سینٹنس میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ گیا ہے جی اینٹی تھیسس۔ اینٹی تھیسس بیلنسڈ کنٹراسٹ فار اسپیشل ایفیکٹ، ٹھیک ہے جی، بیلنسڈ کنٹراسٹ، بیلنس توازن پیدا کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، کنٹراسٹ میں، توازن میں، فار اسپیشل ایفیکٹ، خاص ایفیکٹ جو ہے اس کے لیے، جیسے لارڈ آف آل تھنگز یٹ پری ٹو آل، یہ جی اینٹی تھیسس ہے، ساری چیزوں کا آقا ہے، مالک ہے، یٹ پری ٹو آل، ٹھیک ہے، شکار بھی تاہم سبھی کا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح جنگل کا بادشاہ ہے کسی پہ رحم نہیں کرتا، اس طرح۔ تو اینٹی تھیسس یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک تو مالک ہونا اور دوسرا گھر کو ہی نقصان پہنچانا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی ٹون، موڈ یا ایٹماسفر، ٹھیک ہے جی، ٹون، موڈ یا ایٹماسفر، ماحول، ٹون جو آپ کی پرسنل ہوتی ہے ٹون، وہ آپ خود نہیں محسوس کر رہے ہوتے، دوسرے لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ٹیون ہوتی ہے۔ فیلنگ اور میننگ کنویڈ ان دا پوئم، یہ رائٹر کے بارے میں بات ہے، اس کی ٹون یا اس کے میننگ کو ہم تب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا تب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ کس ایٹماسفر میں لکھی گئی پوئم ہے، جب ہم اس کے میننگ سے فیلنگز حاصل کرتے ہیں پوئم میں، اور ڈومیننٹ فیلنگ ہوتی ہے وہ، یہ اس کی ٹیون ہوتی ہے۔ آگے ہے جی تھیم، دا سبجیکٹ میٹر آف کنورسیشن اور ورسز، ٹھیک ہے، سبجیکٹ میٹر جو موضوع ہو سبجیکٹ کا، سبجیکٹ میٹر ہو جو ریزن ہے سبجیکٹ کا، سبجیکٹ میٹر وہ تھیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مرکزی نوعیت جس کی ہوتی ہے۔ آگے ہے جی نمبر 16 پہ سمبل، سمبلز کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سم تھنگ ویزیبل دیٹ ریپرزینٹ سم تھنگ انویزیبل، ٹھیک ہے جی، جو ویزیبل چیز ہے وہ انویزیبل چیز کو بیان کرتی ہے، ویزیبل چیز، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی مثال ہم یہ لگاتے ہیں کہ یہ بورڈ مارکر ہے، ویزیبل ہے، ٹھیک ہے، جب یہ بند ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اندر سکہ ہے یا نہیں ہے، مگر اصل میں جب کھولتے ہیں تو یہ لکھنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب ویزیبل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ انویزیبل ہے تو ہمیں کوئی نہیں، یہ سائن آف رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سمبل آف رائٹنگ ہے، ٹھیک ہے، تو رائٹنگ کا سمبل ہے، رائٹنگ ادھر ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر انک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سمبل ہے۔
تو یہ سمبل ہے جی، نظر نہ آنے والی چیز کو کسی ایسی چیز کے ذریعے مینشن کر دینا جو نظر آ رہی ہے، تو یہ سمبل ہے۔ آگے جی سنیکڈوئڈ، یوزنگ پارٹ آف سم تھنگ ٹو ریفر دا ہول تھنگ، کسی چیز کے ایک حصے کو اس ساری چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر دینا، ایک سمپل پارٹ، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں سنیکڈوئڈ، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ ہم نے کہانیاں بہت ساری سنی ہوتی ہیں، ناول پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، اس کی سٹوری جب شروع کرتے ہیں تو آگے والا سارا آپ کے آگے آگے چل رہا ہوتا ہے، آپ کو کلو مل جاتا ہے کہ یہی چیز ہے، تو تھوڑا سا حصہ استعمال کرنے سے سارا حصہ ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی 18واں، یونٹ آف اسپوکن لینگویج، ٹھیک ہے، لارجر دین اے فینومینا، ٹھیک ہے، یونٹ آف اسپوکن لینگویج لارجر دین اے فینومینا، یہ استعمال ہوتا ہے جی۔ آگے ہے جی کنوٹیشن سگیسٹڈ آئیڈیا ان ورسز، جو آپ پوئٹری کی لائنز پڑھ رہے ہیں ان میں جو سجیسٹڈ آئیڈیا ہوتا ہے وہ کنوٹیشن ہوتا ہے۔ آگے جی ڈینوٹیشن جو ہے جی موسٹ ڈائریکٹ اور اسپیسیفک میننگ آف اے ورڈ اور ایکسپریشن، جو براہ راست میننگ استعمال کیے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اسپیسیفک میننگ ایک لفظ کے یا کسی بات کے اظہار کے، ان کو ہم ڈینوٹیشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کریٹیسزم کے بارے میں، امیجری کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ امیجری جو ہے وہ تخیل، جو امیج ہمارے ذہن میں بلڈ اپ ہوتا ہے، جب ہم اس کو الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تحریر بن جاتا ہے، تو امیجری کا استعمال بھی ہے اس میں۔ آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں مزید بھی ہیں چند چیزیں جو قابل استعمال ہیں اور اس میں آتی ہیں پوئٹک ڈیوائسز میں، ٹھیک ہے، مگر یہ زیادہ استعمال میں آتی ہیں، اس لیے یہ آپ کو بتائی گئی ہیں پوئٹک ڈیوائسز۔ امیجری ہے اس طرح امیجنیشن پہ بیس کرتی ہے آپ کے، اور آئرنی سٹائر ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، فنی پوئٹری میں سم ٹائمز استعمال ہوتا ہے امیجری، آئرنی سٹائر۔ کریٹیسزم کی دو قسمیں ہیں، آئرنی سٹائر جو ہے وہ ڈائریکٹ کریٹیسزم کو بولتے ہیں، اور سٹائر جو ہے انڈائریکٹ کریٹیسزم ہوتا ہے، اور آئرنی جو ہے وہ ڈائریکٹ کریٹیسزم ہوتا ہے۔ کسی کو براہ راست تنقید کر دیں تو وہ آئرنی ہے، اور کسی پہ انڈائریکٹ یا ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کریں تو اس کو ہم سٹائر کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک تھا ہمارا پوئٹک ڈیوائسز، رومانٹک اور وکٹورین پوئٹری کا، 4 سیمسٹر BS انگلش۔ تو اس میں کسی قسم کی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو کہیں سے بھی، کسی بھی نیٹ کی ویب سائٹ سے مل سکتی ہیں، اور انہی کو ہی آپ پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کے لیے انف ہے۔ تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو اس سے متعلق تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔